بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل روشنی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کوئی بھی موضوع شروع کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے کچھ بات کر لوں۔ میں نے جب سے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنی شروع کی ہے یوٹیوب پہ، تو میں نے فیل یہ کیا ہے کہ شاید آپ لوگ کہیں یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ بہت ہی اداسی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے اور پتہ نہیں اداس ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے اسے نا۔ تو میرا مقصد آپ لوگوں کو اداس کرنا، پریشان کرنا نہیں ہے۔ زندگی موت کی باتیں کرنا اور یہ ساری چیزیں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اچھی بنانی ہے۔ تو جو غیر مسلم جو ہیں ان کو ذرا آپ دیکھیں کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ پتہ کیا کرتے ہیں، ان کو سارا پتہ ہے کہ ہمارے نبی پاک بالکل صحیح باتیں کر کے گئے ہیں اور وہ ان کی سنتوں کو اپناتے بھی ہیں، اور آپ ان کی زندگیاں دیکھیں بہت اچھی گزر رہی ہیں، اور اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں تو ہماری زندگی بھی بہت اچھے سے گزر سکتی ہے۔ تو دین ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمیں کسی چیز سے روکتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں صحیح اور غلط کے بارے میں بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب میرا یہ ہے کہ میں اچھی بات اگر میں پڑھ رہی ہوں یا میں لکھ رہی ہوں تو میں دوسروں تک بھی پہنچاؤں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ میں کوئی بھی ٹاپک لے کر آتی ہوں تو وہ اداس نہیں ہوتا، وہ ہم سب کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، وہ آپ سب کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب، جس کا نام ہے عشق کیا ہے۔ میرے عزیزو، جب محبت ناقابل تسخیر سطح پر پہنچتی ہے تو پھر اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے تھے۔ صد افسوس ہم نے لفظ عشق کو ہی بدنام کر دیا ہے، کوئی ایک طریقہ بھی نبی کا ہماری زندگی میں نہیں۔ ہم صد افسوس پھر بھی عاشق رسول کہلاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گی، ایک نعت پڑھ کر ہم نام رکھ لیتے ہیں عاشق رسول۔ عبیدہ ابن حارث رضی اللہ عنہ صحابی جب جنگ میں شدید زخمی ہو گئے تو لوگوں نے زخمی حالت میں ان کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ عبیدہ ابن حارث رضی اللہ عنہ اپنے آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پکڑ لیے اور چومنے شروع کر دیے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں شہید ہوں یا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو میرے دین پر قربان ہو رہا ہے، کل میں قیامت کے دن اس بات کی گواہی دوں گا۔ اب میرے عزیزوں، مال کی محبت کرنے والے کو بھی اللہ اور اس کے رسول کا عشق حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں، فاسق سے فاسق مسلمان کے دل میں بھی اور اللہ اور رسول کی محبت ہو سکتی ہے، لیکن ویسے نہیں ہو سکتی جیسی ہونی چاہیے۔ پھر مقام عشق بازاروں میں دھکے کھانے سے نہیں ملتا، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا۔ اتنی سستی چیز نہیں ہے ہم تھکیں پیسے کے لیے اور عشق ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا مل جائے۔ مجنوں نے کبوتر کو آتے دیکھا جو لیلا کی وادی سے آ رہا تھا۔ عزیزوں، بات واضح کرنے کے لیے بتا رہی ہوں، اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمیں اللہ سے عشق ہو جائے، محبت ہو جائے۔ تو مجنوں نے کبوتر کو دیکھتے ہی کہا، اب کیونکہ مجنوں لیلا کے پاس جا نہیں سکتا اور بات ہو نہیں سکتی، تو اس نے کبوتر کو دیکھتے ہی کہا، ارے لیلا کی وادی سے گزرنے والے کبوتر، ذرا کچھ لیلا کا حال تو بتا۔ اور کہا، خشک لہجے میں نہ بتانا بلکہ ترنم میں بتانا۔ اور کہا، اللہ تجھے سفید بادلوں کا پانی پلائے۔ اور کہا، اس کا حال مختصر نہ بتانا، ذرا لمبا کر کے بتانا، یعنی داستانی عشق ذرا لمبی ہو۔ اور کہا، تیرے پر ہمیشہ نرم رہیں، یعنی تو ہمیشہ جوان رہے، ایسے بغات میں ہمیشہ کھاتا پیتا رہے جہاں کبھی خزاں کا چکر بھی نہ لگے۔ اب میرے عزیزوں، کبوتر کو بات سنانے کا کیا مطلب؟ میرے عزیزوں، یہ دیوانگی ہے، عشق محبت یوں اٹھتا ہے۔ صد افسوس ہم اللہ کی محبت ہی نہیں کرتے، کہ اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ اب اللہ کی سنیں، اللہ کہتا ہے، اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میرے نبی آپ پیچھے ہٹ جائیں، مجھے خود جواب دینے دیں۔ اور کہا اللہ نے کہ اے میرے بندوں، میں تمہارے قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ ارے میرے بندوں، کبھی بلایا ہوتا، کبھی پکارا ہوتا، کبھی راتوں کو اٹھ کر روئے تو ہوتے۔ عزیزوں، ہم بھی بڑے عجیب ہیں، پانی دیتے نہیں اور پھل کی امید کرتے ہیں، آنسو بہاتے نہیں اور ہدایت کی امید کرتے ہیں۔ پھر صد افسوس
ہم سنت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی سنت ہے خیر ہے۔ عزیزو، جیسے کپڑے سے ایک دھاگے کے نکل جانے سے اس کی کوالٹی میں فرق پڑ جاتا ہے، اس کی قیمت میں فرق پڑ جاتا ہے، اسی طرح سنت کو چھوڑ دینے سے انسان اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ میرے عزیزو، کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دھاگے سے بھی سستی محبت ہے ان کی؟ اس لیے ہوش کریں، اس سے پہلے کہ ہماری بساط کو لپیٹ دیا جائے، آئیں مل کر واپس اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی طرف لوٹ چلیں۔ اللہ رب العزت اپنا اور اپنے نبی کا سچا تعلق عطا فرمائے اور ہماری دنیا و آخرت اچھی کرے، آمین ثم آمین رب العالمین۔ میرے عزیزو، یہ باتیں، یہ ساری کی ساری سنتیں، یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، جس سے ہم اپنی زندگی خوشگوار گزار سکتے ہیں۔